بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا فضل و احسان کہ اب یہ تیسری بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اسد الاولیاء والعارفین برہان العارفین حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خواجہ زرزری بخش دولہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور اولیاء اللہ میں، اکابرین اولیاء ہمیں آپ کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور یہ سرکار کے ابتدائی گیٹ کا گنبد ہے۔ جس گیٹ میں سے ہم داخل ہوئے، یہ ابتدائی گیٹ کا گنبد ہے سرکار کی۔ بارگاہ بڑی بلند و بالا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے صوفی بزرگوار گزرے ہیں۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہے، اور حضرت خواجہ زرزری بخش دولہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا تھا، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس بھی ایک بایزید بسطامی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کون ہے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے لنگر خانے کے اندر موجود ہے۔ تو جب مریدین جا کر دیکھے آپ کے، تو لنگر خانے میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو سب خلفاء اور مریدین نے کہا کہ یقین حضرت نظام الدین محبوب الہی کے بایزید ہے تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب ہے۔ یہ مقام ہے حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے سامنے خواجہ زین الدین شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں، انہیں 21 خواجہ کا کہا جاتا ہے، اور سامنے جو آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا خواجہ زین الدین شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 22 خواجہ ہے۔ حضرت مولانا زین الدین شیرازی شریعت کے پابند اور اطاع اللہ و اطیع الرسول میں زیادہ مستغرق رہتے تھے، شریعت کے زیادہ پابند تھے، اور ہمیشہ ہے تو درس حدیث، درس بخاری، شریعت کا علم اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ برہان الدین غریب اسی جگہ پر قیام پذیر تھے، اور سامنے حضرت مولانا زین الدین شیرازی کا مدرسہ تھا۔ اب حضرت خواجہ برہان الدین غریب کا مرتبہ و مقام اس بات سے لگائیے آپ اندازہ کہ آپ یہاں پر محفل سماع کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا زین الدین شیرازی کے ایک شاگرد تھے بچے، وہ ہمیشہ ہے تو مدرسے سے نکل کر آتے تھے اور محفل سماع کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ محفل سماع میں آ کر بیٹھتے تو حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کو جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ ہمیشہ جا کر اس درویش مست قلندر کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، محفل سماع میں بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت مولانا خواجہ زین الدین شیرازی کو بڑا ناگوارا گزرا۔ تو اس بچے کو سمجھائے کہ بیٹا وہ بری جگہ ہے، وہاں مت جایا کرو، محفل سماع یہ سب سننا غلط ہے، اور اچھی جگہ جایا کرو، بری جگہ نہ جایا کرو۔ لیکن وہ بولتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کے عشق کے محبت کے چراغ جلا دیتا ہے، تو پھر وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، پھر وہ دیوانگی ہوتی ہے، وہ عشق ہوتا ہے جو ان اولیاء اللہ سے کر بیٹھتا ہے۔ وہ بچہ حضرت مولانا خواجہ زین الدین شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں مانا، اور مکمل طریقے سے سلسلہ وار وہ اس محفل سماع میں آتا رہا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ مبارک اسی حجرہ پاک میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ مبارک کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمایا، آمین۔ تو حضرت مولانا زین الدین شیرازی نے اس بچے کو سمجھا، لیکن وہ بچہ نہ سمجھا۔ تو مولانا نے ایک بار ہے تو بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں وہ فقیر سے بڑی محبت ہے، اس درویش سے بڑی محبت ہے، تو میں چند سوالات لکھ کر دوں گا،
تم اس بزرگوں کی بارگاہ میں لے جاؤ اور میرے سوال ان سے کرو۔ تو وہ بچے نے وہ چٹھی لی جس پہ مولانا خواجہ زین الدین شیرازی 22 خواجہ نے لکھ کر دیے تھے۔ وہ بچہ چٹھی لے کر حضرت خواجہ برہان الدین غریب 22 خواجہ کی بارگاہ میں آیا۔ محفل سما کا اہتمام ہو چکا تھا، لوگ بیٹھ رہے تھے۔ وہ بچے نے لا کر اس خواجہ برہان الدین غریب کے قدم چوما اور چٹھی حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ یہ ہمارے استاد مولانا زین الدین شیرازی نے یہ کچھ سوالات لکھ کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ان سے یہ سوالات ہے تو جو میں لکھ کر دے رہا ہوں اس کے جواب لکھ کر لے آؤ۔ وہ بچہ چٹھی دے دیا۔ اب حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے وہ چٹھی لی اور اپنی گادی کے نیچے ڈال دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور محفل سما شروع ہو گئی۔ محفل سما شروع ہونا تھا، بچہ بھی اس کے اندر شرکت کرتا رہا۔ شرکت بچے کی ہوتے رہی۔ پھر اس کے بعد جب محفل سما ختم ہوئی تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے وہ چٹھی نکال کر اس بچے کے حوالے کر دی اور کہا لے جاؤ مولانا کو، یہ سوال کے جواب میں نے اس میں دے دیا ہے۔ اب وہ جب چٹھی بچے نے لا کر حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کو دی تو حضرت خواجہ زین الدین شیرازی نے جب وہ ان کے سوال کے جواب پڑھے تو آپ بڑے پریشان ہو گئے اور اس بچے سے پوچھنے لگے کہ انہوں نے کوئی کتاب کا کھول کر کتاب کو دیکھ کر اس میں سے حوالہ جات نکال کر جواب دیا ہے؟ تو بچے نے کہا نہیں۔ کہا پھر کوئی فتاوات کی کتاب نکالی اس میں سے جواب دیا ہے؟ وہ بچے نے کہا بالکل نہیں۔ پھر حضرت زین الدین شیرازی نے پوچھا کہ پھر انہوں نے سوال کے جواب کیسے دیے؟ تو اس بچے نے کہا کہ جب آپ نے سوال کے جواب لکھ کر دیے تو میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ چٹھی دی۔ ان نے محفل سما کا اہتمام ہو چکا تھا، محفل سما چالو ہونے والی تھی، وہ چٹھی لی اور اپنی گادی کے نیچے ڈال دی اور اس پر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا خواجہ زین الدین شیرازی 22 خواجہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور میں سیدھے پھر حضرت کی بارگاہ میں تشریف لایا اور آ کر جانو ادب طے کر کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے میری طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہوئے فرمائے کہ مولانا صاحب کیسے آنا ہو گیا ہے، یہاں پر کیسے آنا ہو گیا؟ یہ تو بری جگہ ہے، اچھی جگہ جایا کرو، یہاں تو برے کام ہوا کرتے ہیں۔ حضرت زین الدین شیرازی فرماتے اتنا کہنا تھا کہ میں حضرت کے قدموں پر گر گیا، سرکار مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت زین الدین شیرازی کو گلے لگائے اور حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرید کر لیا، خلیفہ بنا دیا۔ اسی لیے کہا تھا مولانا روم نے کہ مولوی ہرگز نہ سود مولائے روم تا ابد شمس تبریز غلامی تا ابد غلام شمس تبریز نہ بود۔ حضرت مولائے روم نے کہا کہ جب تک میں مولوی ہوا ہی نہیں، جب تک کہ غلام نہیں ہوا حضرت خواجہ شمس تبریز کا، میں مولوی تھا ہی نہیں۔ جب حضرت خواجہ شمس تبریز کی غلامی مل گئی تو میں مولوی بن گیا، میں عالم بن گیا۔ اسی طرح مولانا زین الدین شیرازی کا حال ہوا کہ مولوی تو تھے لیکن پورے مکمل نہ تھے، لیکن جب خواجہ برہان الدین غریب 22 خواجہ سے آپ بیعت ہو گئے تو پھر وہی حال ہو گیا، مولوی ہرگز نہ سود مولائے روم تا ابد غلام شمس تبریز نہ بود۔ پھر حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ سامنے، حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کا سامنے ہے، مرید ہے آپ حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے، انشاءاللہ وہاں بھی لے جاؤں گا۔ یہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ۔ حضرت زین الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ برہان الدین غریب سے جب مرید ہوا اور جب آپ کے قدم پاک کو بوسہ دیا تو اللہ کی قسم میرا عرش معلیٰ کے سامنے سر تھا، عرش معلیٰ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میں عرش معلیٰ کی زیارت کر رہا تھا۔ یہ مقام ہے حضرت خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں پشتوں میں ہے اور بڑے رتبے کے مقام ہے، بڑے رتبے کی جگہ ہے۔ یہ حضرت کی کچھ تھوڑی سی سوانح حیات لکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ سے بے پناہ محبت فرماتے اور آپ کو ہمیشہ کہتے تھے کہ تو میرا بایزید ہے۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوکٹ کے صدقے اور طفیل ہم سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم و کرم فرمائے، سب کے
ایمان کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر چاندی نکلا کرتی تھی، پہلے یہاں چاندی کی ساکھ آتی تھی، چاندی کی، اور ایسی بڑی ہو جایا کرتی تھی چاندی کی ساکھ، اور اس سے خدام حضرات ہے تو عروس کا اخراجات چلتا تھا، اس سے عروس کے تمام مراسم ہوتے تھے۔ یہ ابھی بھی اس کے کچھ نشان ہیں، اور یہ چاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے قدموں میں ہی خزانہ ہے۔ یہ چاندی کے نشانات دیکھیے آپ، یہ ہے چاندی کے نشان، یہاں پر ساکھ پیدا ہوتی تھی۔ وہ بولتے ہیں کہ عارف کا مارا ہوا نشان چھوڑ جاتا ہے، یہ کرامت ان کی یہاں تو نشان چھوڑ گئی ہے، اور خزانہ اور دولت ان کے قدموں کی خاک ہے۔ یہ جدھر بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ہے تو بادشاہیت اور تخت و تاج فرما دیتا ہے، بارگاہ میں حاضری دے دیتی ہے۔ السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب العالمین بسم اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول کرے، مرادوں کو پوری فرما۔ سرکار خواجہ سید ناب رحم الدین غریب چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہماری دعا قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ روزے کی زیارت ہو رہی ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔